دوستو، شام کے بارے میں مسلمانوں کی پیش قدمی کا اہتمام عہد نبوی ہی سے اس وقت شروع ہو گیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومی بادشاہ ہرقل کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن ابی شمر غسانی کو بھی خط لکھا تھا، جو کہ بلقاء کا غسانی حکمران تھا اور کیسر کی طرف سے عربوں کا گورنر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی تو وہ غرور کی وجہ سے آمادہ فساد ہو گیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اسے کیسر کی طرف سے ممانعت کا خط آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں شام کی طرف ایک لشکر روانہ کیا تھا، جس کی مقام موطا پر دشمن سے محاذ آرائی ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ ان کے بعد لشکر قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھال لی، جن کے کامیاب جنگی مارکوں نے ان علاقوں کے باشندوں پر گہرے اثرات چھوڑے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے کے ذریعے سے جابر رومی سلطنت کے خاتمے کی بنیاد رکھ دی تھی اور شام میں واقع اس حکومت کی ہیبت کو عرب مسلمانوں کے دلوں سے نکال پھینکا تھا اور مسلمانوں کو ان کے اصل مقصد یعنی اعلاء کلمت اللہ کی تکمیل کے لیے معنوی اور مادی تیاری پر آمادہ کیا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک میں بنفس نفیس مجاہدین اسلام کی قیادت فرمائی۔ رومی فوج کے ساتھ ٹکراؤ سے مسلمانوں کو ان کی قوت اور ان کے جنگی حربوں سے واقفیت ہوئی۔ ادھر ان غزوات سے اہل شام کو دین اسلام کے اصول و ضوابط اور ان کے اہداف پرکھنے کا موقع ملا۔ اس طرح بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضع کردہ منہج پر کاربند رہے، اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو روانہ کرنے پر شدت سے اصرار کیا، اور جب ذی القعدہ سے لشکر روانہ کیے تو حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر شام کے بالائی علاقوں کی طرف بھی بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے تیما کے مقام پر رک جائیں اور ان کے حکم کے بغیر وہاں سے نہ ہلیں، صرف ان لوگوں سے جنگ کریں جو ان پر حملہ آور ہوں۔ اس لشکر کی خبر رومی بادشاہ ہرقل کو ملی تو اس نے اپنے ماتحت عرب قبائل بحرا، سلیح، کلب، لخم، جزام اور غسان پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف لپکے اور انہیں ان کے قبائل ہی میں منتشر کر دیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی اطلاع دی۔ آپ نے جوابی خط میں انہیں پیش قدمی کا حکم دیا اور انہیں رومی فوجوں کی صف بندی سے پہلے ہی ان کی طرف بڑھنے کا حکم دیا اور نصیحت کی کہ اپنی واپسی کا راستہ محفوظ بنائیں اور رومی علاقے میں زیادہ اندر تک نہ گھسیں۔ خلیفہ کے خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ پیش قدمی کرو، ہرگز نہ رکو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ پیش قدمی کرتے ہوئے بحیرہ مردار کے رستے قسطل تک پہنچ گئے اور مشرقی ساحل سمندر پر رومی فوج کو شکست دے کر اگلے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اس موقع پر رومی غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے تیما پر جمع کردہ لشکر سے بڑا لشکر تیار کیا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا اجتماع دیکھا تو خلیفۃ المسلمین کو امداد کے لیے خط لکھا تاکہ وہ اپنی پیش قدمی جاری رکھ سکیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک زبردست متبادل لشکر روانہ کیا۔ مزید برآں ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک اور لشکر بھی ان کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ جب یہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے رومی فوج پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور مرج السفر کا راستہ اختیار کیا۔ رومی کمانڈر ماہان بھی اپنا لشکر لے کر میدان میں آ گیا اور بحیرہ مردار کے جنوب میں آنے والے اسلامی لشکر کے قریب ہوتا گیا۔ ابھی اسلامی لشکر بحیرہ تبریہ کے مشرق میں مرج السفر پہنچا تھا کہ رومیوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں شکست سے دوچار کر دیا، اور ماہان نے سعید بن خالد بن سعید کے دستے پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔
حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر ملی اور معلوم ہوا کہ خود انہیں بھی چاروں طرف سے گھیرا گیا ہے، تو وہ گھڑ سوار دستے کے ساتھ گھیراؤ سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بقیہ لشکر کو شامی حدود تک لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فتح شام کے بارے میں سوچ بچار کرتے رہتے تھے۔ اسی اثناء میں مرتدوں کے خلاف جنگ میں شریک ایک کمانڈر حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے خلیفۃ المسلمین، کیا آپ کے دل میں شام کی طرف لشکر روانہ کرنے کا کوئی پروگرام ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میرے دل میں یہ پروگرام موجود ہے، لیکن میں نے اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا، البتہ تم ضرور کسی وجہ سے اس بارے میں سوال کر رہے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں اے خلیفۃ المسلمین، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ ایک سخت دشوار پتھریلی زمین پر چل رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ ایک پہاڑی چوٹی پر چڑھ گئے اور لوگوں کی طرف دیکھا، آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی ہیں، پھر آپ اس چوٹی سے اتر کر ایک نرم زرخیز زمین پر آ گئے جس میں فصلیں اگی ہوئی ہیں، بستیاں اور قلعے موجود ہیں۔ آپ نے مسلمانوں سے فرمایا، اللہ کے دشمنوں پر حملہ کر دو، میں تمہیں فتح کی ضمانت دیتا ہوں، غنیمت کے حصول کی گارنٹی بھی دیتا ہوں۔ میں بھی اس لشکر میں جھنڈے سمیت شامل تھا۔ میں اہل قریہ کی طرف گیا تو انہوں نے مجھ سے امان طلب کر لی، میں نے انہیں امان دے دی، پھر میں آپ کے پاس واپس پہنچا تو آپ ایک عظیم قلعے تک پہنچ چکے تھے، انہوں نے آپ سے صلح کر لی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح یاب کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تخت عطا کیا، آپ اس پر تشریف فرما ہو گئے۔ پھر آپ سے عرض کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح سے نوازا ہے اور آپ کی مدد کی ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کا شکریہ ادا کریں اور اس کی اطاعت کرتے رہیں۔ پھر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی گئی جس کا ترجمہ ہے، اے نبی، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اس سے بخشش مانگیے، بلا شبہ وہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تیری آنکھیں پرسکون رہیں، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے اور یہ بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم نے فتح کی خوشخبری اور میری موت کی اطلاع دی ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آپ نے فرمایا، رہا وہ پتھریلا علاقہ جہاں سے ہم نے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر لوگوں کو جھانک کر دیکھا تھا، تو بے شک ہمیں دشمن کے معاملے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور دشمن کو بھی مصیبت جھیلنی پڑے گی، پھر ہم دشمن پر غالب آ جائیں گے۔ وہاں ہمارا پہاڑ کی چوٹی سے اتر کر زرخیز زمین کی طرف جانا جس میں سرسبز و شاداب فصلیں، بستیاں اور قلعے تھے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ آسانی پائیں گے اور ہمیں پہلے سے زیادہ زرخیز زمین میسر آئے گی۔ میرا مسلمانوں کو یہ حکم دینا کہ دشمن پر حملہ آور ہو جاؤ، میں تمہیں فتح اور غنیمت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان عنقریب مشرکین کے ملک پہنچ جائیں گے اور میں انہیں جہاد، اجر و ثواب اور غنیمت کی ترغیب دیتا ہوں جو ان میں تقسیم کی جائے گی۔ وہ اسے قبول کریں گے اور تمہارے ہاتھ میں موجود جھنڈا جسے لے کر تم دشمن کی بستی میں داخل ہوئے، انہوں نے تم سے امان طلب کی اور تم نے انہیں امان دے دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس علاقے کو فتح کرنے والے کمانڈروں میں سے ایک ہوگے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں فتح دے گا۔ اور رہا وہ قلعہ جسے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فتح کرایا، تو یہ وہ علاقہ ہے جسے اللہ تعالیٰ میرے لیے فتح یاب کرائے گا۔ وہ تخت جس پر میں بیٹھا تھا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اعزاز سے نوازے گا اور مشرکین کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور حضرت یوسف نے اپنے والدین کو تخت پر اونچا بیٹھایا، اور مجھے اللہ کا شکر اور اطاعت کرنے کا جو حکم دیا گیا اور مجھے سورہ النصر کی تلاوت سنائی گئی، تو اس امر میں مجھے میری موت کی اطلاع دی گئی۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر کے خود اپنے نبی کو ان کی موت کی خبر دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہو گیا تھا کہ اس صورت کے ذریعے آپ کو آپ کی موت کی خبر دی جا رہی ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے فرمایا، میں ضرور نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، اللہ کی شریعت کے تارکین سے جہاد کروں گا،
میں مشرکین کی طرف مشرق و مغرب میں لشکر روانہ کروں گا، حتیٰ کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، یا ذلیل و رسوا ہو کر جزیہ دینے لگیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا سے اٹھا لے گا تو مجھے عاجز، سست اور مجاہدین کے ثواب میں بے رغبتی کرنے والا نہیں پائے گا۔ یہ نیک خواب ان خوشخبریوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، نبوت میں سے صرف خوشخبریاں باقی رہ گئی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، خوشخبریاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے خواب۔ یہ خواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ان کے دلی ارادوں کو عملی شکل دینے کے لیے مہمیز کا باعث بنا، لہذا انہوں نے شام کی جنگ کے لیے خصوصی مجلس مشاورت منعقد کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حزیمت، حسن عمل اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے یہ کام شروع کر دیا اور اس اچھے خواب سے نیک شگون لیا۔ اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں رومیوں سے جنگ کے لیے مشاورت کے بارے میں۔ دوستو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کی فتح کے لیے لشکر روانہ کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے مشورے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا۔ جب یہ حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، بے شک ہم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور ہمارے اعمال ان کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد حساب اور شکر ہے جس نے تمہیں متحد و متفق کیا، تمہاری ذاتی رنجشیں ختم کی، تمہیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور تم سے شیطان کو دور کیا۔ اب شیطان کو تمہاری طرف سے شرک میں مبتلا ہونے کی امید نہیں رہی، نہ تم کوئی اور معبود بناؤ گے۔ آج عرب ایک متحد امت ہیں جو ایک باپ اور ماں کی اولاد ہیں۔ میں نے تمہیں رومیوں سے جنگ کے لیے شام بھیجنے کا ارادہ کیا ہے، جو اس میں مارا گیا وہ شہید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ جو زندہ رہا وہ دین اسلام کا دفاع کرتے ہوئے زندہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ پر مجاہدین کا اجر و ثواب واجب کرنے والا ہوگا۔ یہ میری رائے ہے، اب آپ میں سے ہر شخص اپنی رائے بیان کرے۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے خیر و برکت سے نوازتا ہے۔ اللہ کی قسم، جس معاملے میں بھی ہم نے آپ کے ساتھ مقابلہ کیا، آپ اس میں ہمیشہ سبقت لے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے نواز دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، میں آپ سے اسی مقصد کے لیے ملاقات کرنا چاہتا تھا جو آپ نے ابھی ابھی بیان کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ میں یہ بات آپ سے نہ کر سکا، حتیٰ کہ آپ نے ابھی ابھی خود ہی اس کا تذکرہ کر دیا۔ یقیناً آپ کی رائے صحیح ہے، اللہ آپ کو ہدایت کے رستوں کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ رومیوں پر پے در پے لشکر بھیجے، ان پر پیدل اور گھڑ سوار لشکروں کے ذریعے مسلسل حملے کیجیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرے گا، اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے گا اور اپنے رسول سے کیا ہوا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، اے خلیفہ رسول، بے شک رومی بڑی مضبوط قوت اور بھرپور جنگی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ اللہ کی قسم، میری رائے یہ ہے کہ آپ گھڑ سوار دستوں کے ذریعے حملہ کرنے کی بجائے چھوٹے لشکر روانہ کریں جو ان کے قریبی علاقوں میں اچانک حملہ کر کے واپس آ جائیں۔ پھر آپ دوسرا لشکر بھیجیں، وہ بھی حملہ کر کے لوٹ آئے۔ جب ان پر اس طرح کے کئی حملے ہو جائیں گے تو انہیں یقیناً نقصان پہنچے گا اور مسلمانوں کو مال غنیمت ملے گا جس سے انہیں جنگی قوت حاصل ہوگی۔ پھر آپ دور دراز کے یمنی قبائل مزر اور ربیہ کو جمع کریں، پھر بذات خود لشکر کی قیادت فرمائیں یا کسی اور کی قیادت میں لشکر روانہ کریں اور ان پر پوری قوت سے بھرپور حملہ کر دیں۔ پھر وہ بیٹھ گئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ آپ پر رحم و کرم فرمائے۔
اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور عرض کیا، میری رائے یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، ان پر نہایت شفیق ہیں۔ جب آپ کوئی بہتر خیر خواہی اور رشد و ہدایت والی رائے اختیار کریں تو آپ اس پر پورے عزم کے ساتھ عمل پیرا ہوں، ہمیں آپ کے اخلاص اور خیر خواہی پر مکمل بھروسہ ہے۔ یہ سن کر حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت ابو عبیدہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر حاضرین مجلس مہاجرین اور انصاری روسا نے عرض کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل سچ فرمایا ہے، بے شک آپ اپنی رائے پر عمل کر گزریں، ہم آپ کی فرما برداری کریں گے، آپ کا حکم سنیں گے، آپ کی حکم عدولی نہیں کریں گے، نہ آپ کی رائے کو رد کریں گے۔ اسی طرح کی باتیں تمام حضرات نے یکے بعد دیگرے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس اثنا میں خاموش بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابو الحسن آپ کی رائے کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میری رائے یہ ہے کہ آپ کا ہر فیصلہ مبارک ہے، آپ کی رائے بڑی بابرکت ہے، آپ اپنی قیادت میں لشکر لے کر جائیں یا کسی کی قیادت میں لشکر روانہ کریں، انشاءاللہ آپ کو فتح ملے گی۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ آپ کو خیر کی خوشخبری دے، آپ کو یہ کیسے علم ہوا کہ ہمیں ہی فتح ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک غالب رہے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سبحان اللہ، یہ کیسی شاندار حدیث ہے، آپ نے مجھے خوش کر دیا، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں خوش و خرم رکھے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خطاب عام کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، پھر فرمایا، اے لوگو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی نعمت دے کر تم پر بڑا احسان کیا، تمہیں جہاد کے ذریعے سے معزز کیا، تمہیں دین اسلام کے ذریعے دوسرے ادیان پر فضیلت دی، لہذا اللہ کے بندو، رومیوں سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، شام کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کرو، اب میں تمہارے امراء مقرر کرنے والا ہوں اور انہیں تمہارا کمانڈر بنانے لگا ہوں، تم اپنے رب کی اطاعت کرنا، اپنے امراء کی خلاف ورزی نہ کرنا اور اپنی نیت رضائے الہی کے لیے خاص رکھنا، سیرت و کردار بہتر سے بہتر بنانا اور کھانا پینا صحیح رکھنا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں ہی کی مدد کرتا ہے اور احسان کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ وہ رومی دشمنوں سے جنگ کے لیے شام روانہ ہونے کی تیاری کریں۔ اس مشورے سے ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے منہج کا علم ہوتا ہے کہ وہ اہم ترین معاملات پر اہل بصیرت سے مشاورت کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرتے تھے۔ وہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ٹھونستے تھے، بلکہ اپنی شورا سے مشورے کے بعد کسی مناسب رائے پر عمل کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک بھی یہی تھا۔ جب ہم اس مجلس مشاورت کی روداد پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے رومیوں کے ساتھ جنگ کے مسئلے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف کی مکمل موافقت کی، البتہ اس جنگ کے طریقہ کار پر ان کی آراء مختلف تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ پے در پے لشکر روانہ کیے جائیں، حتیٰ کہ شام میں ایک طاقتور فوج جمع ہو جائے اور پھر دشمن سے مقابلہ کیا جائے، جبکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے لشکروں کے ساتھ شام پر حملہ آور ہوا جائے، پھر یہ لشکر مدینہ منورہ لوٹ آئیں، حتیٰ کہ جب دشمن کمزور پڑ جائے اور اس کے دل پر روب چھا جائے تو پھر بڑے لشکر کے ساتھ اس پر دھاوا بول دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لشکر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو اختیار کیا اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق عرب قبائل سے اپنے لشکروں کے لیے مدد طلب کی، خصوصاً اہل یمن کو اس جنگ کے لیے تیار کیا۔ اب کیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل یمن کو جہاد کی ترغیب دی، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل یمن کو خط لکھا
انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کی یوں دعوت دی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلیفہ رسول کی طرف سے یمن کے ہر اس مومن اور مسلم کے نام جسے یہ خط پڑھ کر سنایا جائے: السلام علیکم، میں تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اما بعد، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جہاد فرض کیا ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ وہ ہلکے ہوں یا بوجھل جہاد کے لیے نکلیں اور اپنے جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ جہاد اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ثواب بہت عظیم الشان ہے۔ ہم نے مسلمانوں کو رومیوں سے جنگ کی تیاری کا حکم دیا ہے اور وہ برق رفتاری سے تیار ہو گئے ہیں۔ ان کی نیت خالص ہے اور ان کی یہ نیکی بہت عظیم ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو، تم بھی اپنی نیتوں کو خالص کر لو اور اس عظیم مقصد کے لیے تیزی سے تیار ہو جاؤ جس کے لیے مسلمان تیاری کر چکے ہیں۔ یقیناً تمہیں دو خوبیوں میں سے ایک ملنے والی ہے، یا شہادت ملے گی یا فتح اور غنیمت حاصل ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اقوال بغیر اعمال کے قبول نہیں کرتا، اور جہاد اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اللہ کے دشمن دین حق کو قبول نہ کر لیں اور کتاب اللہ کے فیصلے کا اقرار نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دین کی حفاظت فرمائے، تمہارے دلوں کو ہدایت یافتہ بنائے، تمہارے اعمال کا تزکیہ کرے اور تمہیں صبر کرنے والے مجاہدین کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ روانہ کیا۔ اس خط سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے اور انہیں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اکٹھا کرنے کے کردار اور کاوشوں کا علم ہوتا ہے۔ ان کے اس عمل کو جنگی تیاری قرار دیا جا سکتا ہے۔ اہل یمن کے نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط سے واضح ہوتا ہے کہ جہاد کے دو بنیادی مقاصد ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کے اسلام کی تحقیق و تصدیق، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اعمال کے بغیر محض اقوال قبول نہیں کرتا، اور نمبر 2، غیر مسلموں سے جنگ کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ دین حق قبول کر لیں اور کتاب اللہ کے قانون کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ یہی وہ سبب تھا جس نے اہل یمن کو یمن کے تمام اطراف و اکناف سے بھاری تعداد میں اکٹھا کر کے میدان جہاد میں لا کھڑا کیا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ان میں کوئی شخص مجبوراً جہاد کے لیے نکلا ہو، بلکہ یہ سب لوگ اپنی خوشی سے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے۔ یہ تمام قبائل اپنی عورتوں اور بچوں سمیت آ گئے، اور یہ لوگ جہاد کے شوق اور محبت سے سرشار تھے اور باطل کے خلاف بہت تیزی سے جمع ہو جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے کر اہل یمن کے پاس پہنچنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک ایک قبیلے میں جا کر یہ خط پڑھ کر لوگوں کو سنایا تو ان کا طرز عمل بڑا ایمان افروز تھا۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے جس کو بھی یہ خط پڑھ کر سنایا وہ اسے سنتے ہی بہت اچھا جواب دیتا اور کہتا، بس ہم چلنے ہی والے ہیں، یوں سمجھیے کہ ہم جہاد کے لیے نکل چکے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ذوالقلع حمیری کے پاس پہنچا، اسے خط پڑھ کر سنایا اور اسے جہاد کی ترغیب دی تو وہ اسی وقت اپنا گھوڑا اور اسلحہ منگوا کر سوار ہوا اور اپنی قوم میں جہاد کا اعلان کرنے کے لیے چلا گیا۔ اس نے اس کام میں ذرا بھی دیر نہیں کی اور فوری طور پر معسکر قائم کرنے کا حکم دے دیا۔ ہم ابھی ادھر ہی تھے کہ اہل یمن کی بہت بڑی فوج اس کے معسکر میں جمع ہو گئی۔ اس نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا، تمہارے بھائیوں نے تمہیں مشرکوں سے جہاد کرنے اور اجر عظیم حاصل کرنے کی دعوت دی ہے، لہٰذا جو شخص جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ ابھی روانہ ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 رجب 12 ہجری کو واپس آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل یمن کی آمد کی خوشخبری سنائی اور عرض کیا، اہل یمن کے بہادر شاہ سوار آپ کے پاس پراگندہ حالت میں اپنے بیوی بچوں اور اموال سمیت حاضر ہو رہے ہیں۔ چند ہی دن بعد 16 رجب 12 ہجری کو ذوالقلع حمیری اپنی قوم سمیت مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اہل حمیر ہی فوری طور پر مدینہ منورہ نہیں پہنچے، بلکہ تمام اہل یمن نے اسی جذبے کا مظاہرہ کیا۔ ہمدان قبیلہ حمزہ بن مالک ہمدانی کی قیادت میں 2000 جوانوں کے ساتھ پہنچا۔ جب اہل یمن مدینہ منورہ آ گئے
اور انہوں نے مسجد میں داخل ہو کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت سنی تو خشیت الہی سے کانپ اٹھے، ان کے دل دہل گئے اور وہ زاروں کے تار رونے لگے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو دیے۔ ذوالکلاہ حمیری نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دبلے پتلے بزرگ ہیں، انہوں نے سادہ ترین کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان پر کوئی ہیرے جواہرات نہیں جڑے ہوئے، ان کے خوبصورت سفید چہرے پر صرف ورع اور تقوی چھایا ہوا تھا، جبکہ ذوالکلاہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں یمن سے اس شان سے حاضر ہوا تھا کہ اس کے ارد گرد 1000 شاہ سوار تھے اور اس کے سر پر تاج چمک رہا تھا، اس کے لباس پر جواہرات ٹنگے ہوئے تھے، اس کی چادر پر سنہری کڑھائی تھی اور موتی چمک رہے تھے اور یاقوت و مرجان اپنی آب و تاب دکھا رہے تھے۔ ذوالکلاہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی، زہد اور تواضع دیکھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا وقار اور ہیبت دیکھی تو متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ذوالکلاہ اور اس کے ساتھی سرداروں نے اپنی زیب و زینت ترک کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی سادگی اختیار کر لی۔ ذوالکلاہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا لباس پہننا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ایک دن انہیں مدینہ منورہ کے بازار میں اس حال میں دیکھا گیا کہ انہوں نے اپنے کندھوں پر بکری کی کھال رکھی ہوئی تھی۔ اس پر ان کا خاندان پریشان ہو گیا اور ان سے کہا، آپ نے ہمیں انصار و مہاجرین کے مابین رسوا کر دیا ہے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا، تم چاہتے ہو کہ میں جاہلیت کی طرح مسلمان ہونے کے بعد بھی جبار بن کر رہوں؟ نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی اطاعت و تواضع اور اس دنیا میں زہد ہی سے کی جا سکتی ہے۔ یمن کے تمام سرداروں نے ذوالکلاہ کی سیرت اپنائی، انہوں نے جواہرات سے لدے ہوئے تاج اتار دیے، ہیرے، جواہرات، موتیوں اور سنہری دھاگوں سے بنے ملبوسات ترک کر دیے اور مدینہ منورہ کے بازار سے کھردرے لباس خرید کر زیب تن کر لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے قیمتی ملبوسات اور جواہرات بیت المال میں جمع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اسلام کی بہترین عملی تصویر تھی۔ ان کی زندگی زبان حال سے دعوت اللہ دیتی تھی، اور کامیاب ترین نصیحت وہی ہوتی ہے جسے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور بہترین ناصح وہ ہوتا ہے جو اپنا کردار پیش کرے نہ کہ گفتار۔ چنانچہ جب یمنی سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اور جزیرہ عرب کے حکمرانوں کو دیکھا کہ وہ بازاروں میں تجارت کرنے میں عیب محسوس نہیں کرتا، عام لوگوں کی طرح عبا پہنتا ہے اور سر پر پگڑی رکھتا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ سونے اور جواہرات سے مزین لباس سے بڑھ کر بھی ایک چیز ہے، اور وہ ہے انسان کا عظیم کردار۔ اس لیے انہوں نے بھی یہ مزین لباس ترک کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اپنا لی۔ انہیں اللہ تعالیٰ اور ان لوگوں سے حیا آ گئی کہ وہ تو سنہرے تاج اور ہیرے موتیوں سے لدے پھرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ سادہ سی عبا زیب تن کیے ہوئے ہے۔ یہ دیکھ کر ان کے نفس سے تائب ہو گئے اور ان کی شاہانہ شان و شوکت اور امیرانہ جوش و خروش یوں ماند پڑ گیا جس طرح سورج کے آگے ننھے ننھے ستارے ماند پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ وہ تواضع و انکسار میں بہت عظیم اور اپنی عظمت و مرتبت میں نہایت متواضع تھے۔ آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں ان لشکروں کا جو کہ شام کی طرف روانہ کیے گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس لشکر کا کس کو کمانڈر بنایا، تفصیل کے ساتھ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر یہ پہلا لشکر تھا جو بلاد شام کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا ہدف دمشق فتح کرنا اور بقیہ 3 لشکروں کی معاونت کرنا تھا۔ ابتدا میں حضرت یزید رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر 3000 مجاہدین پر مشتمل تھا، لیکن پھر خلیفۃ المسلمین نے امداد دے کر اس کی نفری 7000 تک پہنچا دی۔ لشکر کی روانگی سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو نہایت قیمتی نصیحت فرمائی جو صلح اور جنگ کے معاملات طے کرنے کے لیے چراغ راہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ آپ نے انہیں پیدل چل کر الوداع کیا اور ان کو جو ارشادات فرمائے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن ایک بات یہاں پر کلیئر کرتا چلوں، یہ یزید جن کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں یہ حضرت
ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ بے شک میں نے تمہاری صلاحیتوں کو پرکھنے اور تمہیں آزمانے کے لیے کمانڈر مقرر کیا ہے۔ اگر تم نے عمدہ کارکردگی دکھائی تو میں تمہیں اس اعلیٰ منصب پر برقرار رکھوں گا، اگر تمہاری کارکردگی اچھی نہ ہوئی تو تمہیں معزول کر دوں گا۔ لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، کیونکہ وہ تمہارے ظاہر کی طرح باطن سے بھی بخوبی واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب وہی شخص ہوتا ہے جو اس سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اور اللہ کا زیادہ محبوب وہی ہے جو اپنے اعمال سے اس کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ میں نے تمہیں خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ کمانڈر مقرر کیا ہے۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے معذرت کی تھی کہ انہیں کمانڈر نہ بنایا جائے۔ جاہلیت کے تعصب سے بچنا، کیونکہ اللہ تعالی جاہلیت اور جاہلوں سے نفرت کرتا ہے۔ تم اپنے لشکر کی کمان سنبھال لو تو اہل لشکر سے اچھا سلوک کرنا، انہیں خیر و بھلائی کی امید دلانا اور خیر ہی سے ابتدا کرنا۔ جب تم انہیں نصیحت کرو تو مختصر کلام کرنا، کیونکہ طویل کلام بعض باتیں بھلا دیتا ہے۔ اپنی اصلاح کرنا، لوگ تمہاری بات مانیں گے۔ تمام نمازیں وقت پر پورے خشوع و خضوع اور رکوع و سجود کے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا۔ جب دشمن کا سفیر تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت کرنا، اسے اپنے معسکر میں زیادہ دیر رکنے کی اجازت نہ دینا تاکہ وہ تمہاری جنگی قوت کا اندازہ نہ لگا سکے۔ دوستو، نصیحتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم وہ ساری تو شامل نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ہم تذکرہ کرتے ہیں دوسرے لشکر اور اس کے کمانڈر کے بارے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی روانگی کے 3 دن بعد روانہ ہونے کا حکم دیا۔ جب تیسرا دن پورا ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ کو الوداع کیا اور فرمایا، اے شرحبیل، کیا تم نے یزید بن ابی سفیان کو کی گئی میری نصیحت سنی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں سنی ہے۔ اس پر فرمایا، میں تمہیں بھی وہی نصیحت کرتا ہوں، اور چند ضروری باتیں جو میں یزید کو نصیحت کرتے وقت بھول گیا تھا وہ تمہیں بتاتا ہوں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ نماز وقت پر ادا کرنا، جنگ کے دن صبر و ثبات کا مظاہرہ کرنا حتیٰ کہ تمہیں کامیابی یا شہادت نصیب ہو، بیماروں کی عیادت کرنا، جنازوں میں شرکت کرنا اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ حضرت شرحبیل نے یہ نصیحت سننے کے بعد کہا، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد کی درخواست کرتا ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر 3 سے 4 ہزار مجاہدین پر مشتمل تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ تبوک اور بلقا جائیں، پھر بصرہ پہنچیں جو آخری مرحلہ ہے۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلقا کی طرف پیش قدمی کی تو کسی قابل ذکر مزاحمت کا سامنا نہیں ہوا۔ آپ کا لشکر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے بائیں جانب اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے دائیں جانب چل رہا تھا۔ وہ بلقا میں بڑی دور تک نکل گئے، حتیٰ کہ بصرہ پہنچ گئے اور اس کا محاصرہ کر لیا، لیکن اسے فتح نہ کر سکے کیونکہ وہ رومیوں کے بڑے محفوظ مراکز میں سے ایک تھا۔ پھر دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کر روانہ کرنے کا عزم کیا تو انہیں بلایا اور فرمایا، ابو عبیدہ، غور سے سنو، اس شخص کی طرح بات سنو جو سمجھنے کے بعد بات پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ بے شک تمہارے ساتھ بڑے بڑے سردار لوگ، عرب کے مشہور گھرانے، مسلمانوں کے صلحاء اور جاہلیت کے ایسے شاہ سوار جا رہے ہیں جو اس وقت جاہلی عصبیت کے لیے لڑا کرتے تھے، جبکہ آج وہ تمہاری مائیت میں اجر و ثواب اور اچھی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لڑنے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تمہارے نزدیک تمام لوگ حقوق میں برابر ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا کہ وہی وحدہ لا شریک مددگار کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرو، وہی بھروسے کے لائق ہے۔ کل اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جانا۔ اس لشکر کی تعداد 3 سے 4 ہزار کے درمیان تھی اور اس کا ہدف حمص تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور وادی قرا سے گزرتے ہوئے حجر تک گئے، پھر ذات منار، پھر زیزا اور پھر معاب پہنچ کر دشمن سے جنگ کی۔ دشمنوں نے مجبور ہو کر ان سے صلح کر لی۔ ملک شام میں کافروں کے ساتھ یہ پہلا صلح نامہ تھا
پھر انہوں نے جابیہ کی طرف پیش قدمی کی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عرب کے مشہور شاہ سوار حضرت قیس بن حبیرہ بن مسعود مرادی بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر شروع کرنے سے پہلے ہی اس شاہ سوار کے بارے میں خصوصی نصیحت کی اور فرمایا، بلا شبہ تمہارے ساتھ ایک عظیم المرتبت عربوں کا شاہ سوار موجود ہے۔ مسلمان اس کی رائے، مشورے اور جنگی تجربے اور قوت سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ تم اسے اپنے قریب رکھنا، اس سے شفقت بھرا سلوک کرنا اور اسے یہ باور کرانا کہ تم اس سے مستغنی ہونا، اس کی رائے اور مشورے کو معمولی سمجھتے ہو۔ اس طرح تم اس کی خیر خواہی اور دشمنوں کے خلاف اس کی جد و جہد اور جمع مردی حاصل کر لو گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قیس بن حبیرہ کو بھی بلایا اور اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں اس امت کے امین ابو عبیدہ کے ساتھ بھیج رہا ہوں، وہ امین جو اپنے اوپر ظلم کا بدلہ نہیں لیتا، اپنی نافرمانی کرنے والے کو معاف کرنے والا ہے، قطع رحمی کرنے والوں کے ساتھ تعلق جوڑنے والا اور مومنوں کے لیے بڑا رحم کرنے والا ہے، کافروں کے لیے بڑا سخت ہے۔ تم اس کی نافرمانی نہ کرنا، نہ اس کی رائے کی مخالفت کرنا، بلا شبہ وہ تمہیں خیر ہی کا حکم دے گا۔ میں نے بھی اسے حکم دیا ہے کہ وہ تمہاری رائے سنے، لہٰذا تم بھی اسے اللہ کے تقوی ہی کا مشورہ دینا۔ ہم سنا کرتے تھے کہ تم بڑے معزز جنگجو، سردار اور زمانہ جاہلیت میں تجربہ کار تھے۔ جاہلیت میں سوائے گناہ کے کچھ نہ تھا، اس لیے اب مسلمان ہونے کے بعد تم اپنی جنگی قوت اور تجربہ اسلام کے لیے مشرکوں کے خلاف استعمال کرو۔ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک اور معبود بنانے والوں کے خلاف اپنی عسکری مہارت بروئے کار لاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم عطا کرے اور مسلمانوں کو عزت نصیب ہوگی۔ حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اگر اللہ نے میری اور آپ کی زندگی رکھی تو آپ کو میری طرف سے یہی خبر ملے گی کہ میں نے مسلمانوں کی خیر خواہی کی اور کافروں کے خلاف اپنی پوری طاقت استعمال کی ہے۔ یہی بات آپ کو پسند ہے اور اسی بات سے آپ کو خوشی ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم جیسے بہادر سے یہی امید ہے، اللہ تم پر اپنی رحمتیں نچھاور فرمائے۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر ملی کہ حضرت قیس بن حبیرہ نے جابیہ میں 2 رومی کمانڈر مبارزت میں قتل کیے ہیں تو فرمایا، قیس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قیس بن حبیرہ کی ہمت افزائی کر کے ان کی چھپی ہوئی قوتوں کو آشکار کیا اور ان سے زبردست فائدہ اٹھایا۔ ان کی پوشیدہ طاقت سے اسلام کی حفاظت اور جہاد فی سبیل اللہ میں مدد لی۔ یقیناً عظیم اور بہادر لوگوں کے کارنامے اور فضائل بیان کرنے سے ان کی کارکردگی میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح انہیں ایسی روحانی قوت میسر آتی ہے جس کی بدولت وہ ہر قسم کی قربانی اور جان نثاری کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر دے کر فلسطین روانہ کرنے کا ارادہ کیا تو انہیں اختیار دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سونپی ہوئی ذمہ داری پر برقرار رہیں یا میری مقرر کردہ ذمہ داری سنبھال لیں، جو بھی آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا باعث بنے۔ بہرحال جسے بھی آپ اختیار کریں آپ کی مرضی پر موقوف ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جواب لکھا، میں اسلامی تیروں میں سے ایک تیر ہوں، اللہ تعالیٰ کے بعد آپ ان تیروں کو جمع کرنے اور چلانے والے ہیں، لہٰذا آپ ان میں سے مضبوط، خوفناک اور بہترین تیر کا انتخاب کر کے دشمن کی طرف چلا دیں۔ چنانچہ جب وہ مدینہ منورہ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حکم دیا کہ مدینہ کے باہر معسکر قائم کریں حتیٰ کہ لوگ ان کے لشکر میں جمع ہو جائیں۔ ان کے ساتھ متعدد قریشی رؤسا بھی تھے، جن میں حارث بن ہشام، سہیل بن عمر اور اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہم قابل ذکر ہیں۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر روانہ ہونے لگا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں الوداع کرنے گئے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، اے عمر، تم یقیناً تجربہ کار، صاحب رائے اور جنگی معاملات کے ماہر ہو۔ تمہارے ساتھ تمہاری قوم کے سردار اور مسلمانوں کے صلحاء شامل ہیں۔ تم اپنے بھائیوں کے پاس جا رہے ہو تو تم ان کی خیر خواہی میں کوئی کسر باقی نہ رکھنا، نہ ان سے مشورہ کرنے میں کوتاہی کرنا، کیونکہ بہت سے مشورے تمہارے لیے جنگ میں مفید
اور بالآخر مبارک ثابت ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر عرض کیا، میں آپ کا یہ گمان سچ کر دکھاؤں گا اور اپنے بارے میں آپ کی رائے کو ناکام نہیں ہونے دوں گا۔ اور آئیے دوستو، اب ویڈیو کے آخر میں شامل کرتے ہیں شام میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کا تذکرہ۔ شام میں موجود اسلامی لشکر کی ہائی کمان رومی فوجوں کی نقل و حرکت پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھی اور حالات کی نزاکت محسوس کر رہی تھی، لہذا انہوں نے جولان میں مجلس مشاورت قائم کی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کر خلیفہ رسول کو حالات کی سنگینی کی اطلاع دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ تمام اسلامی لشکر اپنے اپنے مفتوحہ علاقے خالی کر دیں اور وہاں سے نکل کر ایک جگہ جمع ہو جائیں تاکہ رومی فوج کے پلان کو ناکام بنا کر رومی فوج کو تمام اسلامی لشکروں کے ساتھ فیصلہ کن مارکے پر مجبور کیا جا سکے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ تمام اسلامی لشکر یرموک میں جمع ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی ان کے مطابق تھی، چنانچہ سب کمانڈروں کا دشمنوں کے ساتھ ٹکرائے بغیر اپنے علاقوں سے انخلا اور یرموک میں جمع ہونے پر اتفاق ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص، شرحبیل بن حسنہ نے بلقا یعنی اردن، یزید بن ابی سفیان نے دمشق سے انخلا کیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین سے انخلا شروع کیا لیکن کامیاب نہ ہو سکے، حتیٰ کہ مارکہ یرموک سے پہلے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد کو آ پہنچے۔ انہوں نے بحر صبا میں رومیوں کو دبانے کے لیے پیش قدمی کی۔ مسلمانوں کی اس یلغار کے نتیجے میں مارکہ اجنادین وقوع پذیر ہوا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملا جس میں انہوں نے حالات کی خبر دی تھی، تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا علاقہ خالی کر کے یرموک میں جمع ہونے کا حکم دیا اور فرمایا، اپنے گھڑ سوار دستے بستیوں اور ان کے گرد و نواح میں پھیلا دو اور رومی فوج کی سپلائی لائن کاٹ دو، لیکن مدائن کا محاصرہ میرا حکم آنے تک مت کرنا۔ اگر وہ تمہارے مقابلے کے لیے آئیں تو ان کا مقابلہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ اگر انہیں کوئی مدد پہنچے تو انشاءاللہ ہم بھی تمہیں ویسی ہی مدد بہم پہنچائیں گے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، تمہارے جیسے جوان مردوں کو لشکر کی کم تعداد کی وجہ سے شکست نہیں ہوتی۔ بلا شبہ 10,000 کا لشکر صرف اپنے گناہوں کی وجہ سے شکست کھاتا ہے، اس لیے گناہوں سے بچو، یرموک میں جمع ہو جاؤ، ایک دوسرے پر اعتماد کرو اور ہر شخص اپنے بھائیوں سے مل جل کر رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت یہ تھی کہ تمام لشکر مل کر ایک ہی مشترکہ معسکر قائم کریں اور مشرکین کے مقابلے میں مسلمانوں کو اکٹھا کر کے پیش قدمی کریں۔ پھر تمام اہل لشکر کو نصیحت فرمائی، بے شک تم اللہ کے مددگار ہو اور اللہ تعالیٰ اپنے مددگاروں کی مدد کرتا ہے، اور جو اس سے منہ موڑتا ہے اللہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلامی لشکروں کی فتح کی اساس اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دی ہے، جبکہ گناہوں کو شکست کے اسباب میں شمار کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی فوج کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا تاکہ دشمن ان کی جگہ جگہ متفرق ہونے کی صورتحال سے فائدہ اٹھا کر انہیں نقصان نہ پہنچائے اور ان کی قوت کو ایک ایک کر کے کمزور نہ کر دے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یرموک کو مقام اجتماع مقرر کرنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جغرافیائی معلومات اور محاذ جنگ پر گہری نظر کی دلیل ہے۔ یہ عظیم حربی فہم و فراست تھی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ وہ اپنے لشکر سمیت شام پہنچ جائیں اور اسلامی لشکر کی کمان سنبھال لیں، کیونکہ شام کے حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ اسلامی لشکر کا کمانڈر ان چیف ایسا ہونا چاہیے جس میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدرت و مہارت، حضرت عمر کی ذہانت و لیاقت، حضرت اکرمہ کی تجربہ کاری اور حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حملہ آور کی صلاحیتیں یکجا ہوں۔ یہ کمانڈر زبردست فوجی صلاحیتوں سے مالا مال اور معاملات کو نپٹانے کی قدرت رکھتا ہو، دانائی، چالاکی اور دشمن پر لپکنے اور جھپٹنے کی خوبی سے مزین ہو، مزید برآں معاملات کو باریک بینی سے سمجھ سکتا ہو اور جنگی مارکوں کا طویل تجربہ رکھتا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہم کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، انہیں عراق میں خط لکھا اور انہوں نے خلیفہ کے احکام کی تعمیل کی۔
وہ اپنے لشکر سمیت ایسا کٹھن اور دشوار گزار صحرائی سفر کر کے شام پہنچے جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امداد شام پہنچتی رہی اور وہ جدید ترین جنگی حربوں سے دشمن کی تکنیک کا بھرپور جواب دیتے رہے، دشمن کی ٹیکنیکل، مادی اور نفسیاتی چالوں کا مؤثر توڑ کرتے رہے۔ رومیوں کی چالوں کا مقصد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دائیں بائیں کی باتوں میں الجھا کر ان کی توجہ مارکا آرائی سے ہٹانا تھا۔ خود ایک رومی لیڈر نے بیان دیا کہ اللہ کی قسم، ہم ابو بکر کو اتنا مشغول کریں گے کہ وہ ہمارے علاقوں میں گھڑ سوار دستے بھیجنا بھول جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم، میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے عیسائیوں کو خود انہی کے شیطانی وسوسوں کے جال میں پھنسا دوں گا۔ کئی اہم معاملات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایات کی روشنی میں طے پائے، جن میں اسلامی لشکر کا یرموک میں جمع ہونا، حضرت خالد کی قیادت اور مقام مارکا کی نشاندہی شامل ہے۔ اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے لشکر کی نقل و حرکت کے بارے میں تمام معاملات اور بصیرت کا پتہ چلتا ہے۔ جب یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو یہ مختلف راستوں پر نکلے تھے۔ عہد جدید میں اسے فوجی پیش قدمی کا نام دیا گیا ہے۔ جب دشمن سے جنگ کا وقت قریب آیا تو انہیں ایک مقام پر اکٹھا کر دیا۔ اس طرح لشکروں کی تشکیل میں ان کی قدرت و مہارت کا اظہار ہوتا ہے۔ جدید عسکری زبان میں اسے اسٹریٹجی یعنی حربی کارروائیوں کی باقاعدہ پلاننگ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی لشکر کے لیے سپریم کمانڈر کی حیثیت رکھتے تھے، جو معنوی اور ذہنی طور پر میدان جنگ میں ہی موجود ہوتا ہے۔ آپ اپنے گہرے فہم و فراست پر مبنی احکام کے ذریعے جنگ میں شامل ہوتے تھے اور میدان قتال کی صورتحال کو کمال ذہانت سے سمجھتے تھے۔ مزید برآں آپ موقع کی مناسبت سے اپنی فوج کی رفتار بھی تیز کرا دیتے تھے۔ آپ نے قابل اعتماد کمانڈر منتخب کیے تھے جو آپ کے افکار اور مقاصد کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اس طرح ان کے دلوں میں ایک روشن فکر موجود تھی جسے نافذ کرنے کا وہ عزم کیے ہوئے تھے۔ وہ اسے اس خوبی سے نافذ کرتے تھے گویا خلیفہ بنفس نفیس ان کا نفاذ کر رہا ہے۔ خلیفہ اپنے لشکر کی اس طرح رہنمائی کرتا گویا کہ وہ خود ان میں موجود ہو۔ اس طرح قائد اور مجاہدین اپنے خلیفہ کی موجودگی محسوس کرتے جو ان کی قیادت کرتا اور انہیں ہدایات دیتا۔ اس طرح ان کی کوششیں خلیفہ کے احکامات اور ہدایات کے عین موافق ہوتی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلامی لشکر کی کمان سنبھالنے کے لیے شام بھیجا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خط لکھا۔ اس میں انہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے سالار اعلیٰ ہونے کی خبر اور ان کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا، ساتھ ہی ان کی کمان کا سبب بھی بیان کیا۔ آپ نے لکھا، میں نے شام میں رومیوں سے جنگ کے لیے قیادت خالد کو سونپی ہے، تم اس کی مخالفت نہ کرنا، اس کی اطاعت کرنا اور اس کا حکم ماننا۔ میں نے اسے تمہارا امیر مقرر کیا ہے۔ مجھے علم ہے کہ تم اس سے بہتر ہو، لیکن میرے خیال میں اسے تم سے زیادہ جنگی مہارت حاصل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رشد و ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے تقرر کے بارے میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لکھا گیا خط عراق کی طویل مسافت طے کرتا ہوا ایمان و زہد کا پیغام لے کر شام پہنچا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا، ابو عبیدہ بن جراح کے نام خالد بن ولید کا خط۔ السلام علیکم، میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اما بعد میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوف والے دن سے امن اور دنیا میں عصمت کا سوال کرتا ہوں۔ میرے پاس خلیفہ رسول کا خط آیا ہے، اس میں انہوں نے مجھے شام پہنچنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ منصب طلب کیا، نہ اس کا ارادہ کیا، نہ اس بارے میں انہیں کوئی خط لکھا۔ آپ اپنے منصب عالی پر ہیں، اللہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ کی نافرمانی نہیں کی جاتی، نہ آپ کی رائے کا کوئی مخالف ہے۔ آپ کی رائے کے بغیر ہر فیصلہ ادھورا رہے گا۔ بلا شبہ آپ امت مسلمہ کے سادات میں سے ہیں۔ آپ کے فضائل و مناقب کا کوئی انکاری نہیں، آپ کی رائے سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم پر اور آپ پر اپنے احسان و کرم کی نعمت مکمل فرمائے اور ہمیں اور آپ کو اپنی رحمت سے عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
پیغام رساں کے پاس مسلمانوں کے لیے عمومی خطاب نامہ بھی تھا۔ اس میں یہ لکھا تھا، اما بعد، بے شک میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جس نے ہمیں اسلام کی بدولت عزت و شرف سے نوازا اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں مکرم بنایا، ہمیں ایمان کی بدولت فضیلت بخشی، ہم پر ہمارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی نعمتیں وافر ہیں، وہ ہم پر اپنی نعمت کا اتمام کرے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا شکر کرو، وہ تمہیں مزید عطا کرے گا۔ اپنی عافیت کے دنوں میں اس کی طرف رغبت کرو، وہ تمہیں ہمیشہ سلامتی سے نوازے گا، بس اس کی نعمتوں کے شکر گزار بن جاؤ۔ اور آئیے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں مارکہ اجندین کا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام پہنچے، بصرہ کو فتح کیا، پھر اسلامی کمانڈروں حضرت شرحبیل بن حسنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، عسکری حالات کا جائزہ لیا اور باریک بینی سے تمام جزیات اور تفصیلات پر گفتگو کی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کا جائزہ بھی لیا، جو کہ دریائے اردن کے کنارے سے گزر کر یرموک جا رہے تھے اور تعقب کرنے والے رومی لشکر سے ٹکرانے کی بجائے مسلمانوں کے لشکر سے ملنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ رومی لشکر کے کمانڈر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے فیصلہ کن مارکے کی کوشش کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی ہوشیاری اور دانائی سے چل رہے تھے۔ انہیں بخوبی علم تھا کہ اس وقت رومی لشکر کے ساتھ جنگ کرنا مصلحت کے منافی ہے، کیونکہ ان کے مقابلے میں رومی لشکر کہیں زیادہ تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عسکری حالات کا جائزہ لینے کے بعد محسوس کیا کہ ان کے سامنے دو راستے ہیں، ایک یہ کہ وہ تیزی سے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل جائیں اور پھر مل کر رومی فوج کے ساتھ مارکہ آرائی کریں، رومیوں کی ایک بڑی قوت کو نیست و نابود کر کے اسلامی فوج کو قوت و طاقت فراہم کریں، ان کی واپسی کا راستہ محفوظ بنائیں اور اپنا بایاں بازو محفوظ کر لیں، جس سے مسلمانوں کے قدم فلسطین میں جم جائیں گے، یا پھر اپنی جگہ پر رہتے ہوئے حضرت عمر کو حکم دیں کہ وہ ان سے آ ملیں، پھر رومی فوج کا انتظار کریں جو دمشق سے فیصلہ کن مارکے کے لیے پیش قدمی کر رہی تھیں۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں اور ایک دوسرے کو مبارزت کے لیے للکارنے لگیں تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو واعظ کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے بندو، اے مجاہدو، اللہ کے لیے ڈٹ کر لڑو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اے مسلمانوں کی جماعت، صبر کرو، کیونکہ صبر کفر سے نجات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے اور ننگ و عار کو دور کرتا ہے۔ تم پورے نظم و ضبط سے صف آرا رہنا، دشمن کی طرف مت بڑھنا، نہ ان سے جنگ کی ابتدا کرنا، تم اپنے نیزے تان لو، ڈھال کے ذریعے اپنا دفاع کرو، دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کرتے رہو، دیگر باتوں سے پرہیز کرو، حتیٰ کہ تمہیں میں جنگ شروع کرنے کا حکم دوں انشاءاللہ تعالی۔ رومی فوج اپنے فخر و غرور کی نمائش کرتی ہوئی میدان میں آئی۔ اس علاقے کے میدان اور پہاڑ ان کی کثرت تعداد سے چھپ گئے تھے، وہ کالے بادلوں کی طرح منڈلا رہے تھے، بلند آواز سے چیخ رہے تھے، ان کے راہب انجیل پڑھ پڑھ کر انہیں جنگ کے لیے گرما رہے تھے۔ رومی فوج یرموک کے قریب واقع سا نامی جگہ پر اتری تو وادی ان کے لیے خندق بن گئی۔ رومی کمان نے اپنی فوج کو مختلف دستوں میں ترتیب دیا، اس کی 2 لائنیں بنائیں، پہلی لائن میں 5 دستے دائرے میں منظم کیے اور پھر کچھ فاصلے دے کر دوسری لائن بنائی جو پہلی لائن کی خالی جگہوں پر ترتیب وار آگے بڑھ رہی تھی۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ اور یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ رومی لشکر کی طرف بڑھے، ان کے ساتھ زرار بن عزور اور حارث بن حشام بھی تھے۔ انہوں نے رومی لشکر کو آواز دی کہ ہم تمہارے امیر سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں رومی لیڈر تزارق کے پاس جانے کی اجازت دی گئی، جو اپنے ریشمی خیمے میں بیٹھا چہک رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا، ہم ریشمی خیمے میں داخل ہونا حلال نہیں سمجھتے، لہٰذا ان کے لیے ریشمی قالین بچھا دیا گیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا، ہم ایسے قالین پر بیٹھنا بھی حلال نہیں سمجھتے۔ ان کے خواہش کے مطابق رومی کمانڈر سادہ بچھونے پر بیٹھ گیا اور صلح صفائی کے لیے مذاکرات ہوئے۔ صحابہ کرام نے اسے دعوت توحید دی، وہ نہ مانا، اس لیے یہ مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے۔ امام ولید بن مسلم نے بیان کیا ہے کہ مہان نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے دونوں لشکروں کی صفوں کے درمیان آ کر باہمی مصالحت کے لیے مذاکرات کی دعوت دی۔ مہان نے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ تم لوگ
فقر و فاقے اور بھوک سے عاجز آ کر اپنے علاقے سے نکل پڑے ہو، آؤ میں تمہیں ہر شخص کے لیے 10 دینار لباس اور کھانے پینے کا سامان دیتا ہوں، تم اپنے وطن لوٹ جاؤ، اگلے سال بھی میں تمہیں ایسا ہی سامان بھیج دوں گا۔ اسی دوران رومی کمانڈر جرجا صف سے باہر آیا۔ اس نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت خالد اس کے پاس پہنچ گئے، حتیٰ کہ ان کے گھوڑوں کی گردنیں باہم مل گئیں۔ جرجا نے کہا، اے خالد، مجھے بتاؤ، سچ سچ بتانا، جھوٹ مت بتانا، کیونکہ آزاد آدمی جھوٹ نہیں بولتا۔ مجھے دھوکہ نہ دینا، کیونکہ عزت دار آدمی اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا شخص دھوکہ نہیں دیتا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے نبی کے لیے تلوار اتاری تھی جو انہوں نے تمہیں دے دی؟ اب تم جس کے خلاف بھی یہ تلوار لہراتے ہو وہ شکست کھا جاتا ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں۔ جرجا نے پوچھا، تو پھر تمہیں سیف اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے، انہوں نے ہمیں دعوت دی، لیکن ہم نے اس سے راہ فرار اختیار کی، پھر ہم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی تصدیق کی اور اس کے پیروکار ہو گئے۔ جب کچھ لوگوں نے اس کی تکذیب کی اور اس سے دور ہو گئے، میں بھی ان کی تکذیب کرنے اور دور ہونے والوں میں سے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل اور پیشانیاں پکڑ لی، ہمیں اپنے نبی کے ذریعے ہدایت دے دی اور ہم نے ان کی بیعت کر لی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم اللہ کی تلوار ہو، اس تلوار کو مشرکین پر سونپ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے کامیابی کی دعا فرمائی، اس وجہ سے میرا لقب سیف اللہ پڑ گیا۔ اب میں مشرکوں کے لیے انتہائی سخت مسلمان ہوں۔ جرجا نے پوچھا، اے خالد، تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم اللہ کے معبود برحق ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے بندے اور رسول ہونے کی شہادت دینے کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے لائی ہوئی شریعت کی اقرار کی دعوت دیتے ہیں۔ جرجا نے کہا، اگر کوئی شخص تمہاری دعوت قبول نہ کرے تو پھر؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم اس سے جزیہ لیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔ جرجا نے کہا، اگر وہ جزیہ بھی نہ دے تب کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا، ہم اس کے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ جرجا نے کہا، جو شخص یہ دعوت قبول کر لے اور مسلمان ہو جائے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے فرائض ادا کرنے کے لیے ہم سب کا مقام و مرتبہ برابر ہے، امیر، غریب، اول اور آخر سب برابر ہیں۔ جرجا نے کہا، جو شخص آج مسلمان ہو جائے کیا اسے تمہارے برابر اجر و ثواب ملے گا؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یقیناً اسے ہم سے بڑھ کر اجر و ثواب ملے گا۔ جرجا نے کہا، وہ تمہارے برابر کیسے ہوگا جبکہ تم اس سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہو؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمارے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی جبکہ وہ زندہ تھے اور ہمارے درمیان موجود تھے۔ ان کے پاس آسمانی خبریں آتی تھیں، وہ ہمیں کتاب اللہ سکھاتے، ہمیں معجزات و آیات دکھاتے۔ اس لیے جس شخص نے ہماری طرح معجزات دیکھے ہوں اور وہ باتیں سنی ہوں جو ہم نے سنی تھیں، اس پر لازم تھا کہ وہ مسلمان ہو جاتا اور بیعت کرتا۔ لیکن تم نے وہ معجزات نہیں دیکھے جو ہم نے دیکھے تھے، اور جو حیرت انگیز عجائبات و دلال ہم نے سنے وہ تم نے نہیں سنے۔ اس لیے تم میں سے جو شخص خالص اور حقیقی نیت کے ساتھ مسلمان ہو جائے وہ یقیناً ہم سے افضل ہوگا۔ جرجا نے کہا، اللہ کی قسم کھا کر بتاؤ کہ تم نے مجھے جو کچھ بتایا ہے کیا وہ سچ سچ بتایا ہے اور مجھے دھوکہ تو نہیں دیا؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تمہیں بالکل سچ بتایا ہے اور جو کچھ تم نے پوچھا ہے اس پر اللہ گواہ ہے۔ اس موقع پر جرجا نے اپنے گھوڑے کی باگ موڑی اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو لیا اور عرض کیا، مجھے اسلام سکھاؤ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اسے اپنے خیمے میں لے گئے، ایک مشکیزہ پانی انڈیل کر اسے غسل کرایا اور 2 رکعت نماز پڑھائی۔ ادھر رومی یہ سمجھے کہ ان کے کمانڈر نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا ہے، اس لیے وہ بھی حملہ آور ہو گئے اور مسلمانوں کو ان کی جگہوں سے پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے، سوائے محافظ دستے کے جن کے قائد حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے چچا حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ رومی فوج کی صفیں سیارات کی طرح آگے بڑھیں تاکہ اسلامی لشکر پر چاروں طرف سے حملہ کریں۔ رومی فوج کے میسرہ یعنی بائیں لشکر نے مسلمانوں کے دائیں لشکر پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کے بائیں طرف کی فوجیں چھٹ گئیں، ان کا قلب خالی ہو گیا۔
رومی فوج اسلامی صفوں کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے اور لشکر کے آخر تک پہنچ گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھڑ سوار دستے کے ساتھ رومی میسرہ پر حملہ کر دیا جس نے مسلمانوں کے میمنہ پر حملہ کیا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ انہیں شکست دے کر ان کے قلب تک پہنچ گئے۔ اس حملے میں 6000 رومی مارے گئے۔ پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رومیوں کے پاس صبر و ثبات کی اتنی سی مقدار ہی باقی بچی ہے جو تم دیکھ آئے ہو۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان پر غالب کرے گا۔ پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صرف 100 شاہ سواروں کے ساتھ ان کے 1,00,000 فوجیوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس قیامت کا تھا کہ رومی شکست کھا گئے۔ مسلمانوں نے یکجا ہو کر ان پر حملہ کیا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمان ان کا پیچھا کر کے انہیں قتل کرنے لگے۔ اس جنگ میں مسلمان شہداء کی تعداد 3000 تھی، جن میں صحابہ کرام، مسلمانوں کے شیوخ اور اکابر بھی شامل تھے۔ اس جنگ میں شہادت پانے والوں میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے عمر، سلمہ بن حشام، عمر بن سعید اور ابان بن سعید وغیرہ شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر اس وقت پہنچی جب مسلمان رومی فوج کے خلاف صف آرا تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خبر مسلمانوں سے چھپا لی تاکہ وہ جنگ میں کمزوری نہ دکھائیں۔ جب فتح مکمل ہو گئی تو انہوں نے مسلمانوں کو یہ خبر سنا دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ اسلامی لشکر کا کمانڈر ان چیف حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کر دیا۔ حضرت خالد نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حکم شرع صدر سے قبول کیا۔ انہوں نے مسلمانوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعزیت کرتے ہوئے فرمایا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ابو بکر کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ مجھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ محبوب تھے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکمران بنایا۔ وہ مجھے ابو بکر کی نسبت کم محبوب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سے بھی نوازا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ شام میں اسلامی لشکر کے کمانڈر ان چیف بنے۔ حضرت کیکا بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ یرموک کے بارے میں شعر کہے تھے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے یرموک میں بھی اسی طرح شاندار فتح پائی جس طرح ہم عراقی جنگوں میں کامیاب ہوئے تھے۔ ہم نے اصیل گھوڑوں پر سوار ہو کر مدائن اور مرج سفر کے آزاد علاقوں کو فتح کیا۔ اس سے پہلے ہم نے بصرہ فتح کیا تھا جو پرزور پروپیگنڈا کرنے والوں کا محفوظ ترین مرکز تھا۔ ہم نے ہر اس شخص کو تیز دھار تلواروں سے قتل کر دیا جس نے ہمارا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے پاس ان کا مال غنیمت موجود ہے۔ ہم نے رومیوں کو قتل کیا حتیٰ کہ یرموک میں وہ دبلے پتلے شخص کی بھی برابری نہ کر سکے۔ ہم نے تیز دھار تلواروں سے وقوسہ میں ان کی جمعیت کا شیرازہ بکھیر دیا۔ سحر دم ان کی کشتوں کے پشتے لگ گئے تھے، ایسی شکست کھا گئے جو بڑی تلخ تھی۔ ہرکل کو اپنی فوج کی بدترین شکست کی خبر سن کر شدید صدمہ ہوا۔ جب انطاکیہ میں اس کے لشکر پہنچے تو اس نے پوچھا، تمہاری بربادی ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح تم کن لوگوں سے جنگ ہار کر آئے ہو؟ کیا وہ تمہاری ہی طرح کے انسان نہیں؟ بگوڑوں نے جواب دیا، ہم مسلمانوں سے اس لیے شکست کھا گئے کہ مسلمان ایک شب بیدار قوم ہیں، راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں، عہد پورا کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، آپس میں عدل و انصاف کرتے ہیں، جبکہ ہم شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، بدعہدی کرتے ہیں، ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، برے کاموں کا حکم دیتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں سے روکتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہ سن کر ہرکل نے کہا، تم نے سچ کہا۔ تو دوستو، یہ تھے حالات و واقعات شام کی فتح کے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوئی۔